الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، نماز ظہر کے بعد سے لے کر اب تک آپ بیٹھی ہیں۔ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بچیاں، مائیں ایسی ہوں گی جو بہت پہلے آ گئی ہوں گی، اور بہت سی ایسی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہیں۔ بہرحال ایک بات اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ محفلیں ہیں کہ جہاں جو جتنا زیادہ وقت گزارتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے، یہ اپنے دین کو سیکھنے کی محفل ہے، یہ اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنے کی محفل ہے، یہ برائیوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے چلانے کی محفل ہے۔ میں آپ تمام سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو بغور سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سنا تو اللہ ضرور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، آپ اکثر یہ سنتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک سے پہلے پوری دنیا میں بسنے والی عورتوں کا کیا حال تھا۔ جس مکہ معظمہ میں یا جس عرب کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ جانتی ہیں کہ اس مکہ معظمہ میں یا اس عرب کی سرزمین پر عورتوں کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو ماں باپ خوشی خوشی اپنے بیٹے کو پروان چڑھاتے تھے، لیکن اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹیوں کو وہ زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ کبھی ایک باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹتا تھا، کبھی ایک باپ گڑھا کھود کر اپنی بیٹی کو زندہ اس گڑھے میں دفن کر دیتا تھا۔ یہ عرب کا یہ وہ طریقہ تھا، یہ وہ جاہلانہ طریقہ تھا جو صدیوں سے چلا رہا تھا۔ بازاروں میں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھیں، عورتوں کو انٹرٹینمنٹ کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب کی سرزمین پر عورتوں کی عزت نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں عورتوں کا کوئی وقار، عورتوں کی کوئی عزت، ان کا اپنا کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ میرے پاس موقع نہیں کہ میں پوری دنیا کا ایک نقشہ آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن المختصر یہ کہوں گا کہ جس ملک میں آج ہم ہیں، جس ملک میں ترقی کی باتیں کی جاتی ہیں، حقوق نسواں کی باتیں کی جاتی ہیں، وومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، اس ملک کے اندر بھی لڑکیوں کا حال یہ تھا کہ ایک رات کی بیاہی نئی نویلی دلہن اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا
تو ایک رات کی دلہن کو اپنے پتی کے ساتھ چتا پر ستی کر دیا جاتا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی برکتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں عورتوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو باپ کل بیٹی کا باپ بننے میں شرم محسوس کرتا تھا، حضور کی میلاد کے بعد وہی بیٹیوں کا باپ بننے میں فخر محسوس کرنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عزت کو اور بیٹیوں کے ماں باپ کی عزت کو اتنا بلند فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور ماں باپ اپنی بیٹیوں کے تمام حقوق ادا کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، پروان چڑھائیں، ان کی تربیت کریں، اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کو بیاہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ماں باپ کو کل قیامت کے دن بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی نے پوچھا جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اللہ اسے بھی یہی انعام عطا فرمائے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ جس کی 1 ہی بیٹی ہو اس کے لیے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور وہ اپنی بیٹی کے تمام حقوق کو ادا کرے، کھلائے پلائے، یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو جائے اسے بیاہ کر اپنے سسرال بھیج دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس 1 بیٹی کے ماں باپ کو بھی بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، آپ دیکھیں آج اگر بیٹا اپنی ماں کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یقیناً حضور کی میلاد کی برکتیں ہیں۔ آج اگر بیوی سے شوہر محبت کرتا ہے تو یہ حضور کی میلاد کی برکتیں ہیں۔ اگر آج بیٹی سے باپ اور ماں محبت کرتے ہیں تو یہ حضور کی میلاد کی برکتیں ہیں۔ آج اگر بھائی اپنی بہن کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یقیناً یہ حضور کی میلاد کی برکتیں ہیں۔ آج ماموں اپنی بھانجی کو، چچا اپنی بھتیجی کو اگر عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے تو حضور کی میلاد کی برکتیں ہیں۔ آج عورتوں کو پوری دنیا میں جو اسٹیٹس ملا ہے، آج کے پولیٹیشینز یا کوئی لیڈر یہ کہے کہ یہ عورتوں کو حقوق ہم نے دلایا ہے، لیکن اگر انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں عورتیں جو ذلیل تھی، رسوا تھی، جو ان کو بے عزت کیا جاتا تھا، اگر ان عورتوں کو جینے کا کسی نے حق دیا ہے، اگر ان عورتوں کو کسی نے عزت دیا ہے تو یقیناً امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کے مرتبے کو کتنا بلند کیا آپ جانتی ہیں۔ عرب میں یہاں تک تاریخ ملتی ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو باپ کی موت کے بعد بیٹے آپس میں صرف اس کی پراپرٹی کو، صرف اس کی جائیداد کو، صرف زمین کو، دکان و مکان کو نہیں بلکہ اپنی بیوہ ماں کو بھی لے جا کر بازار میں بیچ دیتے تھے، اور بیوہ ماں کو بیچنے کے بعد جو پیسے ہاتھ لگتے تھے تمام بیٹے ان پیسوں کو بھی آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، جو بیوہ ماں جسے بازاروں میں کل تک بیچا جاتا تھا، حضور کی میلاد کے بعد اسی ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہوا آپ اندازہ لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے، اور قربان میرے آقا کی عظمت پر آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہوگی، ماں پرہیزگار ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہوگی، ماں متقیہ ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہوگی، ماں شب بیدار ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہوگی۔ نہیں بلکہ اس کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اور اس جنت کے لیے اس کا عابدہ زاہدہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا متقی پرہیزگار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ماں ہے تو صرف ماں ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کی اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ یہ مرتبہ عورتوں کو کس نے دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے بعد اگر کسی بیٹی کا باپ انتقال کر جاتا تو آپس میں خاندان میں لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ ماموں چچا سے لڑائی کرتا تھا، چچا پھوپھی سے لڑائی کرتا تھا، پھوپھی خالہ سے لڑائی کرتی تھی، اور لڑائی کس بات کی ہوتی تھی؟ لڑائی اس بات کی ہوتی تھی کہ اس بچی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس بچی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس بچی کو میں پالوں گا۔ کوئی کہتا میں اس کا ماموں لگتا ہوں، میرا حق اس پر زیادہ ہے،
کوئی کہتا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میرا حق اس پر زیادہ ہے۔ آپ سوچیں جو اپنی بیٹیوں کو پالنے کے لیے تیار نہیں تھے، حضور کی میلاد کا صدقہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کی بیٹیوں کو بھی پالنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نماز فجر کے لیے آ رہے تھے تو ایک گھر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، ایک گھر سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، وہ پورا گھر جو تھا نور سے جگمگا رہا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر گھر میں پتہ کرو، یقیناً ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ جن کے گھر بچیوں کی ولادت کے بعد ماں باپ کے چہرے مرجھا جاتے تھے، حضور نے فرمایا کہ بیٹیوں کی ولادت کے بعد انہی گھروں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہر مسلمان بچی کو، ہر مسلمان بیٹی کو، ہر مسلمان کو، ہر مسلمان ماں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا منصب، ہمارا مرتبہ، یہ سب حضور کی میلاد کے صدقے میں ہے۔ اگر حضور کی میلاد نہ ہوتی تو یقیناً آج ہم زندہ نہ ہوتے، ہمیں ممکن ہے کہ ذلیل کیا جاتا، رسوا کیا جاتا، کل ہی کی طرح آج بھی ہمیں بازاروں میں بیچا جاتا، ہماری آبرو کو اچھالا جاتا۔ یقیناً حضور کی میلاد کا صدقہ ہے اللہ نے آج عورتوں کو سر اٹھا کر جینے کا حق عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو تھی آپ کا ذہن بنانے کے لیے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ ملا ہے سب حضور کی میلاد کا صدقہ ہے، تو کیا بتائیے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا، اس نبی کی نافرمانی کرنا ہمیں زیبا دیتا ہے؟ اس نبی کے بتائے نقش قدم کو چھوڑنا ہمیں زیبا دیتا ہے؟ اس نبی سے محبتوں کے دعوے کرنا اور نبی کے معاذ اللہ دن رات نافرمانی اور گناہوں کے کام کرنا کیا یہ ہمیں زیبا دیتا ہے؟ آپ جانتی ہیں ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے، یعنی 13-14 سال کا ہو گیا، جب بالغ ہوا تو اس لڑکے پر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو لڑکی پر دو چیزیں اسی وقت فرض ہو جاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو پردہ ہے اور دوسرا نماز ہے۔ لڑکا بالغ ہو تو صرف نماز فرض ہے، لیکن لڑکی بالغ ہو جائے تو نماز کے ساتھ ساتھ اس پر پردہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے بازاروں میں آپ جا کر دیکھیں، فنکشن ہالز میں جا کر دیکھیں، آپ ولیمے میں، منگنی میں، برتھ ڈے کی پارٹیوں میں، عقیقے اور چلے میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالغ بچیاں پردے میں ہوں یہ دور کی بات ہے، ان کی مائیں، ان کی نانیاں، ان کی دادیاں، ان کی خالائیں سب کی سب بے غیرتی اور بے حیائی کا مجسمہ بنی ہوتی ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، یہ زلفیں بکھیر کر بازاروں میں گھومنا کیا بتائیے اس سے عزت ملنے والی ہے؟ یہ چہرہ کھول کر بازاروں گلی کوچوں میں گھومنا بتائیے کیا اس سے عزت ملنے والی ہے؟ بعض لڑکیوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے خوبصورت بنایا ہے، حسن و جمال دیا ہے تو یہ چھپانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دکھانے کے لیے ہے۔ اور بعض ماؤں کی مینٹیلٹی ایسی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کہ باقاعدہ شادی بیاہ میں وہ اپنی بچیوں کو بنا حجاب و پردے کے لے جاتی ہیں، اور لے جانے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے جائے گی لوگ چہرہ دیکھیں گے، رنگ دیکھیں گے، قد دیکھیں گے، جسم دیکھیں گے، بال دیکھیں گے، تو دیکھنے کے بعد تو رشتہ آئے گا، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو بے پردہ لے کر جاتی ہیں لوگوں کے سامنے نمائش کا سامان بنانے کے لیے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اپنی بچیوں کو بازاروں میں کھلا گھمانے سے یا فنکشن ہال میں بے پردہ لے جانے سے رشتے آئیں گے تو صحیح، لیکن وہ رشتے بھی بے حیا لوگوں کے آئیں گے، وہ رشتے بھی بے غیرت لوگوں کے آئیں گے، وہ رشتے بھی آپ ہی کی طرح ذہنیت رکھنے والوں کے آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو پردے میں رکھا، آپ نے اپنی بچی کو شرم و حیا کا پیکر بنایا، آپ نے اپنی بچی کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلایا، تو آپ کے لیے اچھی طرح
طرح یاد رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے ایک نیک لڑکے کے رشتے کا انتظام فرمائے گا. بچیاں نیک ہوں گی, با پردہ با غیرت ہوں گی, تو یقین جانے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے اسی طرح کے رشتے کا انتظام بھی فرمائے گا. آپ نے حضرت زینب کے بارے میں سنا ہوگا, میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ, جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے 2 بیٹوں کو امام حسین کے نام پر قربان کر دیا, جن بچوں کا نام تھا اون محمد. حضرت زینب کی داستان, حضرت زینب کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. ماہ محرم میں ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میرے مکان کے پڑوس میں حضرت زینب رہتی تھی, یعنی میں ان کا پڑوسی تھا, اور کہتے ہیں کئی سالوں تک میں ان کے پڑوس میں رہا. میں نے بن حجاب و بن دوپٹے کے گھر کے باہر نکلنا تو درکنار, میں نے حضرت زینب کو اتنے سالوں میں کبھی پردے کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا ہے. آپ توجہ دیں, وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کبھی پردے کے ساتھ بھی میں نے حضرت زینب کو گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا. ایک مرتبہ یہی حضرت زینب ہے, ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی, تو ان کے شوہر نے کہا زینب چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں تاکہ دوا لے آئیں. تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ آپ جائیں, ڈاکٹر کو میرا مرض بتا کر آپ دوا لے آئیں, میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں. آپ کے شوہر نے کہا زینب شریعت میں ان حالات میں اجازت دی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چل سکتی ہیں, شریعت نے یہاں پر اجازت دی ہے, چلیے. تو حضرت زینب جواب دیتی ہیں کہ میرے شوہر میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن میں یہ نہیں بھول سکتی ہوں کہ میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں, میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں, میں یہ بھول نہیں سکتی ہوں, اس لیے میں نہیں آتی, آپ جائیں دوا لے آئیں. آپ کے شوہر نے کہا زینب اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تجھے پتا ہے دنیا والے مجھے تانے دیں گے. تو حضرت زینب کہتی ہے کہ آپ اس بات کی کوئی فکر نہ کریں, اگر اس بیماری سے اللہ نے میرے مقدر میں موت لکھا ہے, یعنی یہی بیماری میری موت کا سبب بننے والی ہے, تو آپ دوا لائیں یا میں خود چلوں دوا لانے کے لیے, لیکن پھر بھی آرام نہیں ہوگا, موت تو آنا ہی آنا ہے. اور اگر اس بیماری سے اللہ نے مقدر میں موت نہیں لکھا تو آپ بھی دوا میرے لیے نہ لائیں, مجھے بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجھے ہرگز موت نہیں آنے والی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو کتنا کامل یقین تھا اللہ کی ذات پر, اور کیسی فرما بردار بیٹی کی خاتون جنت تھی کہ آپ کہتی شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن پھر بھی میں ڈاکٹر کے پاس جانے والی نہیں ہوں, اور اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا کہ اگر اس مرض سے موت لکھی ہے تو دوا کھا کر بھی موت آنا ہی ہے, اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھا تو دوا نہ کھاؤں تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. آج میں پوچھتا ہوں, حضرت زینب کا نام لینے والی ہوں, شہر بانو کا نام لینے والی ہوں, خاتون جنت کا نام لینے والی ہوں, حضرت زینب تو بیماری میں ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کو تیار تھی, اور یہاں ہماری مائیں, ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں کوئی مرض کا مسئلہ نہیں, روزانہ بازاروں میں بن دوپٹے کے گھومتی, اگر برقع جسم کے اوپر موجود بھی ہے تو چہرہ کھلا, اگر اسکارف اوڑا بھی ہے تو پیچھے چوٹی لٹک رہی ہے, زور زور سے باتیں کر رہی ہیں, ہنس رہی ہیں, اور معاملہ یہ ہے کہ معاذ اللہ سم معاذ اللہ, یہ باتیں, یہ آوازیں, یہ بے پردگی کا معاملہ یہ گھر کی 4 دیواری گلی کوچوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ ٹیلر کے پاس جاتی ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہے, چوڑی والے کے پاس جاتی ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہے, سبزی ترکاری والے کے پاس جاتی ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہے, اسکول میں اوپن ڈے میں جاتی ہیں, ریزلٹ کے لیے جاتی ہیں, فیس بھرنے جاتی ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں, کبھی کبھی تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اگر عورتیں مسلمانوں کی شادی میں شامل نہ ہوں تو انہیں یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ عورتیں مسلمان ہیں, یا تو مسلمانوں کی شادی بیاہ میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں, ورنہ جیسے غیروں کی عورتوں
عورتیں آج بن دوپٹے بن پردے کے سج سنور کر نکلتی ہیں. آج مسلمان عورتوں کا بھی یہی حال ہے. اور یہ صرف عورتوں کا حال نہیں ہے. اگر بچیوں کی بات کی جائے تو اسکول جانے کا رنگ ڈھنگ دیکھیں, کالج جانے کا رنگ ڈھنگ دیکھیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں, کبھی آپ نے توجہ دیا ہے ہم جس حضور کے ماننے والے ہیں, جس نبی کے صدقے میں اللہ نے یہ انعامات عطا فرمائی ہیں, وہ آقا خود فرماتے ہیں ایک عورت اگر نماز پڑھے تو صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے. یعنی باہر کے حصے میں, ہال میں, آنگن میں, باہر والے حصے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورت اندرونی کمرے میں جا کر نماز پڑھے. حالت نماز میں بھی کسی غیر محرم کی نظر اس پر نہ پڑ سکے. اسی طرح حکم دیا گیا ایک عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو اپنے سر کے بالوں کو اس طرح سے لپیٹ لے, وہ اسکارف ہو, چادر ہو, دوپٹہ ہو, ایسے لپیٹ لے کہ بالوں کا نظر آنا تو دور کی بات ہے, بالوں کی رنگت بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اس کے بال سفید ہیں کہ کالے ہیں, اس کے بالوں میں مہندی لگی ہے کہ ڈائی لگا ہوا ہے, ایسے نماز میں پردہ کر لے کہ نظر نہ آئے بال. اگر بالوں کی رنگت بھی ظاہر ہوئی تو نماز واجب الیادہ ہوگی. آپ سوچیں تنہائی میں ایک بندی اپنے مولا کے حضور حاضر ہے اور وہاں یہ پردے کا حکم ہے کہ حالت نماز میں عورت کا چہرہ کھلا ہو, دونوں پاؤں کے پنجے کھلے ہوں, کلائیاں کھلی ہوں, علاوہ اس کے بال بھی کھلے نہیں رہنے چاہیے. اب سوچیں جب حالت نماز میں عورت کو بال ڈھانکنے کا اتنا سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے, جب عورت کو نماز پڑھنے میں اتنا سختی کے ساتھ پردے کا حکم دیا گیا ہے, اب یہی عورت شادی میں اگر بال بکھیر کر جائے گی, اگر کالج میں بال بکھیر کر جائے گی, اگر کسی پکنک اسپاٹ پر میدان و گارڈن میں بال بکھیر کر جائے گی, اگر بازار یا مال میں بال بکھیر کر جائے گی, تو کیا بتائیے جس رب نے حالت نماز میں اس کے بالوں کو چھپانے کا حکم دیا بازاروں میں کھولیں گے تو کیا وہ اللہ راضی ہوگا؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں, یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ صرف نمازیں چھوڑنے سے بے برکتی نہیں ہوتی. یقیناً نمازیں قضا کرنے سے گھر سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی, لیکن صرف نمازیں چھوڑنا ہی بے برکتی کا سبب نہیں, صرف ٹی وی اور سیریل دیکھنا ہی بے برکتی کا سبب نہیں, بلکہ جس گھر میں فرمایا گیا بن دوپٹے کی عورتیں رہتی ہیں ان گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں رہتے. یعنی اللہ کی رحمت کے فرشتے ان گھروں سے لوٹ جاتے ہیں. عورتیں دن دن بھر گھر کے کام کرتی ہیں, بتائیے کوئی دوپٹے اور پردے کا خیال ہے؟ آٹا گوندتے وقت کون سا پردہ, روٹیاں بیلتے وقت کون سا پردہ, دال چاول چنتے وقت کون سا پردہ, کھانا پکاتے وقت کون سا پردہ. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر بیٹھ کر 18, 19, 20 سال کی بچیاں کپڑے دھوتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, اور وہاں بھی ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا. اگر دوپٹہ پاس موجود بھی ہوا تو اس کو کمر میں باندھ رکھا ہوگا, سر دوپٹے سے خالی ہوگا. اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں, جس گھر میں عورتیں بن دوپٹے کی رہتی ہیں ان گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب سوچیں کہ اگر اللہ کی رحمت کے فرشتے گھروں سے لوٹ جائیں گے تو کیا اللہ تبارک تعالی رزق میں برکت عطا کرے گا؟ بعض لوگوں کے شوہر, بھائی, والد اپنے وطن کو چھوڑ کر کمانے کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ میں 20 سال سعودی میں تھا, صرف بیوی بچوں کو کھلایا پلایا ہے, علاوہ اس کے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی نوکری کے ساتھ اوور ٹائم بھی کرتا تھا, میں نے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کی, چھٹی کے دن بھی اوور ٹائم کرتا تھا, میں نے اپنی صحت اور طبیعت تک کا خیال نہیں رکھا, میں نے ایک روپیہ جمع کر کر کے گھر بھیجا ہے, لیکن اس کے باوجود گھر میں ایک پیسہ نہیں بچا. 4 پیسے جمع ہوتے تو کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا, 2 پیسے جمع ہوتے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں بیچارے آنکھیں بھر آتی ہیں ان کی
ان کی باتیں سن کر کہ 20 سال تک میں سعودی عرب میں تھا اور میں اتنا بھی نہیں کما سکا کہ اپنے ماں باپ کو حج یا عمرہ کرا سکتا. اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، بات کیا ہے؟ تنخواہ تو اچھی ملتی تھی، ایک ایک روپیہ جمع کر کے وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس روانہ کرتا تھا. پھر آخر برکت کیوں اٹھا لی گئی؟ تو پتا چلا کہ وہ تو دن رات محنت کر کے وہاں پیسے جمع کرتا تھا، اور یہاں بیوی کی بے غیرتی نے، یہاں بیٹیوں کے بے پردے ہونے نے، یہاں ماں بہنوں کی بے حیائی نے اس کے گھر سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو لوٹا دیا. جب اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نازل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہوگا؟ اس گھر میں رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے آپ نے بارہا سنا ہے. آپ نے پوری زندگی تو پردہ کیا، آخری وقت میں بھی آپ نے یہی وصیت فرمایا تھا، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا. آپ جانتی ہیں مولا کائنات نے جب پوچھا تھا اے فاطمہ تم کیوں چاہتی ہو کہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، تو خاتون جنت نے عرض کیا تھا میں نے پوری زندگی اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے بچائے رکھا، آج تک کوئی غیر محرم یہ بتا نہیں سکتا فاطمہ گوری ہے کہ کالی ہے، فاطمہ لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، فاطمہ دبلی پتلی ہے کہ موٹی ہے. میں نے پوری زندگی اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچائے رکھا. اے علی میں چاہتی ہوں اسی پردے کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو، وہ خاتون جنت جو آخری وقت میں اس بات کی پرواہ کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، آج انہی کے نام پر محبتوں کے دعوے کرنے والیاں، آج امام حسین کے نام پر ماہ محرم میں آنسو بہانے والیاں، جب شادیوں میں بن پردے کے جاتی ہیں، جب بازاروں میں بن پردے کے جاتی ہیں، جب کالج میں بن دوپٹے کے جاتی ہیں، تو کیا خاتون جنت کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ جانتی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میری چادر میری امت کے مردوں کا سہارا ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کی چادر میری امت کی عورتوں کا سہارا ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کل قیامت کے دن خاتون جنت نے آپ کو اپنی چادر میں لینے سے منع کر دیا، اگر خاتون جنت نے کہا اس بے پردہ عورت کو میں اپنی چادر کے سہارے میں نہیں لوں گی، اس بے پردہ عورت کو میں اپنی چادر کے سائے میں نہیں لوں گی، پھر بتائیے آپ کا سہارا کون بنے گا؟ کوئی ٹی وی سیریل والی کام آئے گی، کوئی ناچنے والی کام آئے گی، کوئی ہیروئن کام آئے گی؟ آخر کام آئے گا تو کون کام آئے گا؟ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں آج بالوں کی تعریف کرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ مل جائیں گے، آج گالوں کی تعریف کرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ مل جائیں گے، آج ہونٹوں کی تعریف کرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ مل جائیں گے، آج آپ کے چہرے مہرے کی تعریف کرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ مل جائیں گے، لیکن قبر میں تعریف کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، میدان قیامت میں یہ تعریف کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. ایک لڑکی جس پر جان چھڑکنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں، جب لڑکی مرنے کے بعد قبر میں جاتی ہے تو جان چھڑکنے والوں میں کیا کوئی ایک بھی قبر میں آ کر سہارا دیتا ہے؟ کیا کوئی ایک بھی آ کر کہتا ہے یہ بہت حسین و جمیل تھی، اس سے حساب کتاب نہ لو، یہ بہت حسین جمیل تھی، اس کو میدان قیامت کے عذاب سے مولا بچا لے، یہ بہت خوبصورت تھی، اس کو جہنم کی آگ سے مولا بچا لے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، یہاں پر مجھے وہ بچیاں یاد آتی ہیں، مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے اب تو اللہ رب العزت نے ایسا فضل و کرم فرمایا کہ چائنا کے معاملات کی وجہ سے پب جی بھی بین ہو گیا، ٹک ٹاک بھی بین ہو گیا، ورنہ جانتی ہو اسی ہندوستان کی سرزمین پر حال یہ تھا کہ ٹاپ 10 ٹک ٹاک سٹار میں جو ٹاپ 10 ٹک ٹاک سٹار تھے ان ٹاپ 10 میں 7 مسلمان تھے معاذ اللہ، اور ان 7 لوگوں میں شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے جس نبی کی میلاد کی برکتوں سے اللہ نے عورتوں کو عزت عطا فرمایا ہے، اللہ نے ماں کو عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے بیٹیوں کو عزتیں عطا کی ہے، اسی کلمہ پڑھنے والی مسلمان لڑکیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. 7 ٹک ٹاک سٹارز میں 2 لڑکیاں تھیں معاذ اللہ. اللہ اکبر. میں پوچھتا ہوں یہ لڑکیاں جو ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں، یہ جو فیس بک پر اپنی تصویریں شیئر کرتی ہیں، یہ جو ڈی پی پر روزانہ اپنے فوٹو لگاتی ہیں، جو اسٹیٹس پر معاذ اللہ عشقیہ اسٹیٹس لگایا کرتی ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اسٹیٹس لگاتی ہیں، سیریل والیوں کی تصویریں لگاتی ہیں، جو فلم والیوں کی تصویریں لگاتی ہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا جب ان کے اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، جب پوری دنیا ان کے ٹک
ٹک ٹاک کے ویڈیوز کو دیکھتی ہے، جب پوری دنیا ان کے واٹس ایپ اور فیس بک کو دیکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کیا اندھے ہو چکے ہیں، ان کے بھائی بہن کیا اندھے بہرے ہو چکے ہیں، یہ لڑکیاں کیا قبرستان میں رہتی ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، ان کا چچا نہیں ہے، ان کا ماموں نہیں ہے، ان کے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر اپنی بچیوں کو یہ بے حیائی بے غیرتی کرتا دیکھ کر ماں باپ اپنی آنکھیں کیسے بند کر لیتے ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر بیٹی کے ٹک ٹاک کا ویڈیو دیکھ کر باپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر بیٹی کے واٹس ایپ اور فیس بک کو دیکھ کر ماں کو خوشی ہوتی ہے، تو تیار رہنا، جس بیٹی کی بے حیائی بے غیرتی پر آج خوش ہوتی ہو، کل وہی بیٹی تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک عورت اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اور بعض روایتوں میں 4 مرد آتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر بیٹی بے حیا ہوگی، اگر بیوی بے حیا ہوگی، اگر بہن بے حیا ہوگی، کل قیامت کے دن یہی بیٹی اپنے باپ کو بھی لے کر جائے گی، یہی بہن اپنے بھائی کو بھی لے کر جائے گی، اپنے ماموں کو لے کر جائے گی، اپنے چچا کو لے کر جائے گی، اپنے نانا دادا کو لے کر جائے گی۔ کل تمہاری یہی بیٹی کتنوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہو۔ اس لیے بے غیرتی سے توبہ کرو، بے حیائی سے توبہ کرو۔ آپ کی بچی آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، کیسی ماں ہو؟ آپ کی بیٹی آپ کی بات نہیں سنتی ہے، کیسی ماں ہو؟ اپنی بیٹیوں کے ہر شوق کو پورا کرنے والی ہو، ہر جائز ناجائز ارمان کو پورا کرنے والی ہو۔ اگر آج اپنی بچیوں پر کنٹرول نہیں کیا تو کل کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ان کنٹرول بیٹیاں کل تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گی۔ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لو۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ایک بچہ 8 سال کا بچہ ضدی ہوتا ہے، 10-12 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ہم ماں باپ سے کہتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں، سمجھاؤ اس کو، اتنا بدتمیز کیسے، اتنا ضدی کیسے؟ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ میں ایسے ماں باپ سے کہتا ہوں اگر 8 سال کے بچے پر تمہارا کنٹرول نہیں تو 18 سال کا ہو جائے گا تو کیا خاک کنٹرول کر سکو گے؟ 8 سال کا ہے تو بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے کر کے آپ نے چھوڑ دیا، اگنور کیا۔ کل جب 18 کا ہوگا تو آپ کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، بچپن سے اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کرو کہ فلموں ڈراموں کے شوقین نہ بنے، ٹی وی سیریل اور بگ باس کے شوقین نہ بنے، امام الانبیاء کی محبت دل میں پیدا کرو، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرو۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، خاتون جنت نے پوری زندگی پردہ کیا، جانتی ہو نتیجہ کیا؟ آخری وقت میں وصیت کرتی ہیں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب قیامت کے دن ان کے جنت میں جانے کی باری آئے گی تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو کہ اللہ کے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ جنت میں داخل ہونے والی۔ فرمایا گیا اس وقت 70,000 حوروں کے مجمع کے درمیان خاتون جنت ہوں گی، اہل محشر کی نگاہیں جھکی ہوں گی، اور اس طرح قیامت کے دن خاتون جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ دیکھنے والا کوئی ان کے چہرے کو اس وقت بھی دیکھ نہ سکے گا۔ آج ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ آج باقاعدہ گرلز کالج کے باہر، آج بازاروں میں گلی کوچوں میں نکڑ چوک چوراہے پر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں سب کے آنے جانے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، فلاں کی بیٹی اتنے بجے آتی ہے، فلاں کی بیوی اتنے بجے آتی ہے، اس کا چہرہ تو نے دیکھا، اس کے بال تو نے دیکھے، اس کا جسم تو نے دیکھا، اس کے کپڑے تو نے دیکھے، اس کا برقع تو نے دیکھا۔ عجیب معاملات تھے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، یاد رکھنا روزی میں بے برکتی کی وجہ ہماری بے پردگی بھی، روزی میں بے برکتی کی وجہ ہماری بے حیائی بھی، روزی میں بے برکتی کی وجہ ہماری بے غیرتی بھی ہے۔ عورتوں نے سروں سے دوپٹے اتار پھینکے، اپنے چہروں کو لوگوں کے سامنے کھول دیا، اللہ نے گھروں سے روزی سے برکت کو اٹھا لیا۔ کل صبح ہوتی تھی گھروں سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آتی تھی، یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
یہ باتیں صرف سننے سنانے کے لیے ہیں، یہ سالانہ جلسوں میں ماہانہ اجتماعات میں سن کر سبحان اللہ کہہ کے گزر جانے کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت قرآن شریف کی تلاوت کرے تو اس وقت بھی اس کی آواز اتنی دھیمی ہو، اتنی پست ہو کہ کوئی غیر محرم قرآن شریف کی تلاوت کی آواز کو بھی نہ سن سکے۔ آپ سوچیں جو نبی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی امت کی کوئی بچی، ان کی امت کی کوئی خاتون قرآن شریف کی تلاوت کرے تو غیر محرم کی آواز کے کانوں میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز پہنچے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والیاں باقاعدہ گانے گنگنا رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں، چغلی کر رہی ہیں، ہنسی ٹھٹے مذاق مستی کر رہی ہیں۔ میں تو کئی بار یہ بھی کہہ چکا ہوں، توجہ سے آپ سنیں، بہت سارے ٹی وی چینلز یا آپ کے لوکل چینلز، اگر ان چینلز کے اوپر 12، 13، 14، 15، 20، 22 سال کی لڑکیوں کو بلا کر بٹھا کر نعتیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کا اس طرح سے کیمرے کے سامنے آ کر ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے لیے نعتوں کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ قرآن کی تلاوت اس حال میں کیا جائے کہ کوئی غیر محرم اس آواز کو سنے، کیا وہ نبی پسند کریں گے کہ معاذ اللہ ان کی نعتیں پڑھی جائیں اور کوئی غیر محرم اس آواز کو سنے؟ نعتیں یقیناً باعث ثواب و باعث برکت ہیں، باعث انعام، لیکن قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر نہیں۔ جب قرآن کی تلاوت پر پابندی لگا دی گئی تو نبی کی نعتوں پر کیوں نہ پابندی ہوگی؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا جنگ پر، کسی شہر میں آپ فوج لے کر گئے، شہر کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد وہاں سے مال غنیمت کے ساتھ لونڈیوں اور غلاموں کو لے کر واپس تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ گر تھے، سامنے لا کر مال غنیمت رکھا گیا، غلاموں کو، لونڈیوں کو جو وہاں گرفتار کیے گئے تھے سب کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے جو عورتیں کھڑی تھی اس میں ایک بچی تھی 18 یا 20 سال کی، جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھے، روایتوں میں آتا ہے فوراً اسی حالت میں آپ اٹھے، آپ نے نالین شریف تک نہیں پہنا، آپ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، آپ کے کاندھے مبارک پر جو چادر تھی آپ نے لپک کر اس بچی کے سر پر چادر کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر! جب اس بچی کے سر پر آقا نے چادر کو ڈالا ہے اس بچی کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون تھی؟ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھی۔ جانتی ہو لڑکی کون تھی؟ وہ وقت کے بہت بڑے سخی بادشاہ حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ حاتم طائی کا تو انتقال ہو چکا تھا، بیٹی زندہ تھی۔ جب میرے آقا نے اس کے سر پر دوپٹہ ڈالا، حضور نہیں جانتے تھے اس کا مذہب کون سا ہے، حضور نہیں جانتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے۔ آقا نے بن دوپٹے کے ایک بچی کو دیکھا، اس کے سر کو آقا نے فوراً ڈھانک دیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا اس وقت دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات تھے۔ ہم نے سمجھا اب پوری زندگی ہمیں لونڈی بنا کر رکھا جائے گا، اب پوری زندگی ہمیں کسی نہ کسی کی خادمہ بنا کر رکھا جائے گا، ہم نے سمجھا ہمیں بازاروں میں بیچا جائے گا، ہم نے سمجھا ہمیں قید خانوں میں ڈالا جائے گا، ہم نے سمجھا ہمیں جبرن یا تو کلمہ پڑھایا جائے گا یا تو ہماری گردنوں کو جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ جب ہمیں گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا ہمارے ذہنوں میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات تھے، لیکن اے آقا آج یہاں آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو جو کچھ سوچا تھا سب کچھ اس کے برعکس پایا ہے، اس کا الٹا پایا ہے۔ اے آقا آپ نے میرے سر پر یہ دوپٹہ کیوں ڈالا ہے، میرے سر پر یہ چادر کیوں ڈالا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سب کے سروں پر چادریں تھی، اے بیٹی تیرے سر پر کوئی چادر نہیں تھی اس لیے میں نے تیرے سر کو ڈھانک دیا۔ عرض کرتی ہے آقا نہ میں آپ کی امت میں سے ہوں، نہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، نہ میں کسی صحابی کی بیٹی ہوں، نہ میں
مسلمان ہوں پھر مجھ پر یہ کرم و نوازیاں کیوں ہیں؟ تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے غیر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، اور بیٹیوں کے سر جو ہے وہ بن دوپٹوں کے اچھے نہیں لگتے ہیں، اسی لیے میں نے تیرے سر پر چادر ڈال دی۔ آپ ذرا سوچیں ایک غیر مسلم بچی کے سر کو بن دوپٹے کے جو رحمت للعالمین آقا نہ دیکھ سکے، آج اسی آقا کا کلمہ پڑھنے والیاں، آج اسی آقا کی امت میں پیدا ہونے والیاں جب بن دوپٹوں کے بازار میں نکلتی ہوں گی، جب بن دوپٹوں کے فنکشن ہال میں جاتی ہوں گی، جب بن دوپٹے کے ولیمے میں عقیقے اور چلے میں جاتی ہوں گی، جب بن دوپٹے میں بن دوپٹے کے اپنے شوہر کے ساتھ کسی پکنک اسپاٹ پر کسی سیر و تفریح کے مقام پر جاتی ہوں گی، جب بن دوپٹے کے ہماری بچیاں کالج میں یونیورسٹی میں جاتی ہوں گی، تو کیا میرے نبی کا دل نہیں تڑپتا ہوگا؟ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں یاد رکھنا، میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد جب یزیدیوں نے خیمے اہل بیت پر حملہ کیا، سوچا ان کے خیمے میں ہمیں کچھ نہ کچھ خزانے مل جائیں گے، اندر گئے تو کوئی جواہرات نہیں تھے، کوئی دینار و درہم نہیں تھا، اندر کوئی ان کی پسند کا سامان نہیں تھا، تو یزیدیوں نے کہا ہمیں جب کچھ بھی نہیں ملا تو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ان بیویوں کے سروں پر دوپٹے جو موجود ہیں، جو چادریں ان کے جسموں پر موجود ہیں، ہم دوپٹوں اور چادروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے انہوں نے بیویوں کے سروں سے دوپٹے اتارے ہیں، ان کی چادروں کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، پتہ چلا اپنے سروں کو چادر اور دوپٹے سے ڈھانکنا یہ فاطمۃ الزہرا کی ماننے والیوں کا کام ہے، اور سروں سے دوپٹوں اور چادروں کو اتار کر پھینکنا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ آج ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہم امام حسین سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، ہم غوث اعظم سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، ہم خواجہ بندہ نواز سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ بتائیے کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، ایک عیسائی لڑکی بن دوپٹے کے گھومے تو گھومے، ایک غیر مسلم لڑکی بن دوپٹے کے گھومے تو گھومے، لیکن مسلمان کو تو یہ زیبا نہیں دیتا، ایک مسلمان بچی کو تو یہ زیبا نہیں دیتا۔ آپ فیشن کے نام پر، آپ حسن و جمال کے نام پر، آپ چہرے مہرے کے نام پر، آپ رشتے اور خاندان کے نام پر یہ جو بے حیائی کا بازار گرم کیے بیٹھی ہو، اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا، اس کا نتیجہ کتنا ہولناک ہوگا، آپ شاید اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہو۔